عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کرنے مکہ المکرمہ گیا۔ جب حج سے فارغ ہوا تو حرم مکہ میں آیا تو تھکاوٹ کافی ہوگی، وہاں میں بیٹھا تو لیٹا، مجھے نیند آ گئی۔ فرماتے ہیں مجھے خواب میں دو فرشتے آسمان سے اترتے ہوئے میں نے دیکھے حرم مکہ میں۔ جب وہ اترے تو ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کی ہے؟ دوسرے نے کہا 6 لاکھ لوگوں نے حج کی ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ایک بندے کا بھی حج قابل قبول نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں یہ سن کر بڑا بے قرار ہوا کہ لوگ اتنی دور و نزدیک سے اتنی مشقتیں اٹھا کے آئے ہیں، مال خرچ کر کے آئے ہیں، لیکن حج قبول نہیں ہوا۔ پھر پہلے فرشتے نے سوال کیا کہ کسی کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں؟ دوسرے نے کہا ایک بندہ جو دمشق میں ہے جس کا نام علی بن الموافق ہے، وہ حج کو آیا نہیں، لیکن اللہ نے اس کا حج قبول فرمایا ہے، اور اس کے بدلے اس کے صدقے اللہ نے ان کی بھی بخشش فرما دی ہے، ان حاجیوں کا بھی حج قبول فرما لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، بے قراری میں بیدار ہوا، تو میں نے دمشق کا قصد کر لیا کہ اس بندے کی زیارت تو کروں، وہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں چلتا چلتا دمشق آیا، اس کے گاؤں پہنچا، اس کے گھر پہنچا، دکل باب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک شخص باہر نکلا، میں نے اس کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام علی بن الموافق ہے۔ تو آپ نے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ پھر آپ نے وہ سارا واقعہ جو حرم مکہ میں خواب کی حالت میں آپ کو پیش آیا وہ سنایا۔ تو آپ نے کہا کہ تو کیا کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے کہ جس عمل کے صدقے اللہ نے تجھے حج تو نے کیا بھی نہیں اور تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا، اور تیرے صدقے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرمایا گیا؟ تو اس نے کہا حضور آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا مجھے عبداللہ بن مبارک دنیا کہتی ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو غش کھا کر نیچے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو پھر آپ نے پوچھا کہ تو نے کون سا عمل کیا ہے جس عمل کے صدقے تو حج کو گیا نہیں لیکن حج کا ثواب پایا ہے؟ تیرا اتنا مقبول عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 30 سال عرصہ ہو گیا ہے، میرے دل میں حج کی خواہش حسرت اٹھتی تھی، لیکن غربت نے ایسے پنجے گاڑے ہوئے تھے کہ میں حج کے لیے کوئی پیسہ ہی نہیں تھا، کوئی زیادہ راہ ہی نہیں تھا، لہٰذا میں 30 سال ہو گئے ہیں مزدور بندہ ہوں، ایک ایک درہم دینار اکٹھا کرتا رہا۔ 30 سال کے عرصے میں نے 3000 دینار یا درہم اکٹھے کیے، اور اس سال میں نے حج کا ارادہ کیا۔ جب پیسے مکمل ہوئے تو میں نے حج کا سفر باندھنا شروع کیا۔ تو وہ کہتے ہیں میری بیوی حاملہ تھی، تو ساتھ والے ہمارے پڑوسی جو گھر ہے، جو ہمارے قریبی گھر ہے، ان کے گھر سالن پک رہا تھا، گوشت کا خوشبو آ رہی تھی۔ تو میری بیوی نے کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہم نے کبھی گوشت نہیں کھایا، لہذا آپ یہ برتن لے جائیں 7 پڑوسیوں کے گھر میں، ان سے مجھے سالن لے کر دیں تاکہ میں گوشت کھا لوں۔ تو وہ کہتا ہے میں نے برتن اٹھایا، ساتھ والے گھر گیا، دروازہ دکل باب دروازہ کھٹکھٹایا تو باہر ایک با پردہ عورت آئی۔ اس نے کہا کون؟ میں نے کہا کہ آپ کا پڑوسی ہوں، لہذا مجھے سالن چاہیے۔ اس نے کہا یہ سالن ہمارے لیے تو حلال ہے لیکن آپ کے لیے حلال نہیں۔ میں نے بڑا تعجب کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے حلال ہو میرے لیے حلال نہ ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 7 بچیاں ہیں، 7 دن ہو گئے ہیں فاقہ کشی کے حالت میں، آخر بھوک اور بے قراری کی وجہ سے میں گئی، سامنے مردار گدھا تھا، وہاں سے میں ایک گوشت کا ٹکڑا لے آئی، میں وہ پکا رہی ہوں، لہٰذا مجبوری کے عالم میں، تو لہٰذا یہ تیرے لیے حلال نہیں، ہمارے لیے حلال ہے۔ وہ کہتا ہے شخص کہ میں نے جب سنا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری چیخ نکلی، میں فوراً واپس آیا، آٹا اٹھایا، آٹے کے اندر وہ 3000 درہم رکھے، اور پھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس بیوہ عورت کو دیا، کہا کہ یہ میری طرف سے ادنا سا ایک تحفہ ہے، اس کو قبول فرمائیں اور اپنے بچوں کو کھانا پکا کر کھلائیں، میرا یہی حج ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بس میں نے یہی عمل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے حج مقبول کا ثواب بھی عطا فرمایا ہے اور تیرے بدلے ان 6 لاکھ حاجیوں کا حج بھی قبول فرمایا ہے۔ تو آج لوگ ہر سال حج کو جا رہے ہیں، کوئی عمرے کو سال میں کئی مرتبہ عمرہ کر کے آ رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، مسکین، غریب، محتاج، ان کا خیال کریں، ان کے راشن پانی کا انتظام کریں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہی حج و عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔